حزقیل کی کتاب اس کا 47 باب پڑھا. یہاں پر حزقیل نبی ایک رویا دیکھ رہا ہے، اور یہ رویا وہ ہیکل کے بارے میں دیکھ رہا ہے. اور ہیکل کہاں پر تھی؟ ہیکل کا مقام کہاں پر تھا؟ نہیں پتا. کہاں پر تھا؟ ہیکل کہاں پر ہے؟ ہیکل تو یروشلم میں تھی. ٹھیک ہے، تو حزقیل نبی رویا دیکھتا ہے کہ وہ ہیکل میں کھڑا ہوا ہے، اور ہیکل کی مشرقی رویا پھاٹک پر وہ دیکھتا ہے کہ وہاں سے ایک ندی جاری ہوتی ہے، ایک پانی وہاں سے بہنا شروع ہوتا ہے، اور وہ پانی بہتے بہتے جو ہے آگے بڑھتا جاتا ہے. اور اس کے بعد وہ پانی جو ہے وہ ایک دریا کی صورت اختیار کر جاتا ہے، اور دریا کی صورت اختیار کرنے کے بعد وہ بڑے سمندر میں جا کر گرتا ہے. دریا کا پانی کھارا ہوتا ہے. کھارا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے. اور سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے. اور یہ میٹھا پانی جو ہے، دریا جو ہیکل میں سے جاری ہوا، یہ یہاں سے بہتا ہوا بڑے سمندر میں جا کر گرتا ہے. اور جب یہ بڑے سمندر میں جا کر گرتا ہے تو لکھا ہے کہ سمندر کا پانی میٹھا ہو گیا. ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا. ہم جو دنیا میں سسٹم ایک دیکھتے ہیں کہ سمندر کے اندر بہت سارے ندی، بہت سارے نالے، بہت سارے دریا آ کر مل جاتے ہیں، پر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ سمندر میں وہ میٹھا پانی گرنے کے بعد وہ میٹھا رہ جائے، بلکہ سمندر کا جو کھارا پانی ہے، جو کڑوا پانی ہے، وہ سارے میٹھے پانی کو کڑوا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، پر یہاں پر خدا ایک عجیب دریا دکھاتا ہے اور ایک عجیب سسٹم دکھاتا ہے، کیونکہ ہمارا خدا عجیب خدا ہے، اس لیے وہ عجائبات کو دکھاتا ہے. ہاللیلویا. یہاں ایک عجیب سسٹم دکھایا جاتا ہے کہ ایک دریا ایسا ہے جو ہیکل کی داہنی طرف سے بہے گا، اور وہ جب دریا کی شکل بن جائے گا، اور دریا جو سمندر میں جا کر جب گرے گا تو سمندر دریا کو کڑوا نہیں کرے گا، اس پانی کو کڑوا نہیں کرے گا، بلکہ یہ پانی جو ہے یہ جا کر سمندر کی نمکینی کو، کڑواہٹ کو ختم کر دے گا اور اسے شیریں بنا دے گا. ہاللیلویا، ہاللیلویا. یہ خدا کی قدرت کا ایک نظارہ ہے، ایک قدرت کی تصویر ہے. آمین. آئے ہم باقی رویا پر نظر کریں. سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ حزقیل جو تھا یہ بابل کی غلامی میں تھا. کہاں تھا؟ بابل کی غلامی میں. حزقیل بھی بابل کی غلامی میں تھا، دانیل بھی تھا، صدرک، میثق، عبدالنجو بھی تھا، اور بہت سارے لوگ تھے جو بابل کی غلامی میں تھے. کیونکہ بنی اسرائیل نے گناہ کیا اور بت پرستی کی، اور اس بت پرستی کی سزا انہیں یہ ملی کہ انہوں نے خدا کو ترک کیا اور خدا نے انہیں ترک کر دیا، اور یہ 70 برس تک بابل کی غلامی میں چلے گئے، غیر اقوام کی غلامی میں چلے گئے، بت پرست لوگوں کی غلامی میں چلے گئے. وہاں پر حزقیل اس رویا کو دیکھ رہا ہے، اور جب حزقیل اس رویا کو دیکھ رہا ہے میرے عزیزو، اس وقت ہیکل موجود نہیں ہے. ہیکل موجود نہیں ہے، کیونکہ جب بابلیوں نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا تو اس کے بعد انہوں نے ہیکل کو جو ہے وہ تابتیخ کیا، ہیکل کو جو ہے انہوں نے برباد کر دیا، اور ہیکل کا سونا تک نکال کر وہ لے گئے تھے. ہیکل کو مکمل طور پر انہوں نے برباد کر دیا، کھنڈر بنا دیا. اب ہیکل موجود نہیں تھی، پر خدا حزقیل کو اس رویا میں
پہلی بات تو یہ بتا رہا ہے کہ ہیکل تعمیر ہوگی. آمین آمین آمین. ہیکل تعمیر ہوگی، اور ہیکل کو ناپنے کے لیے اسے کہا جاتا ہے، یعنی کہ ہیکل پھر سے تعمیر کی جائے گی. خدا حزقیل کو یہ بتا رہا تھا کہ میں بنی اسرائیل کے لوگوں کو واپس لاؤں گا، کیونکہ ہیکل بنی اسرائیل کے لوگ ہی تعمیر کریں گے، دوسری قوم ہیکل کو تعمیر نہیں کرے گی. اسرائیل کے لوگ واپس جائیں گے، ہیکل پھر سے بنے گی، اور پھر خدا کا ایک بڑا منصوبہ وہاں پر ظاہر ہوگا، اور وہاں سے تمام تر دنیا کے لیے خوشخبری کا پیغام جاری ہوگا. آمین آمین. یہاں پر حزقیل جو ہے رویا میں دیکھتا ہے کہ ایک مرد ہے جو اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، یعنی کہ یہ ایک فرشتہ ہے جو مرد کسی صورت ہے جس کی، اور یہ اسے اس دریا کے پاس کھڑا کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ ڈوری لے اور 1000 کی پیمائش کر، یعنی کہ اس ڈوری کے ساتھ 1000 بار ناپ. جب وہ 1000 بار اسے ناپتا ہے تو پھر فرشتہ اسے کہتا ہے کہ اے حزقیل اب اس پانی میں اتر جا، جہاں تک تو نے پیمائش کی ہے تو اتر جا. جب حزقیل پانی میں اترتا ہے تو پانی ٹخنوں تک ہوتا ہے. کہاں تک ہوتا ہے؟ ٹخنے کیا ہوتے ہیں؟ کہاں تک ہوتے ہیں ٹخنے؟ ٹھیک ہے، گھٹنا نہیں، ٹخنا، گٹا. ٹھیک ہے. اس کے بعد 1000 بار اور اسے کہا جاتا ہے یہ ڈوری لے اور 1000 بار اور ناپ. جب حزقیل 1000 بار اور ناپتا ہے تو پھر دوبارہ فرشتہ سے کہتا ہے کہ اب پانی میں تھوڑا اور آگے بڑھ جا. جب حزقیل اور آگے بڑھتا ہے تو وہاں پر پانی گھٹنوں پر ہے. کہاں تک ہے؟ پانی کی مقدار اتنی ہے کہ گھٹنوں تک پانی ہو چکا ہے. اس کے بعد مزید اسے کہتا ہے 1000 اور ناپ. وہ 1000 اور ناپتا ہے تو پانی کی پیمائش، پانی کی مقدار جو ہوتی ہے وہ کمر تک ہو جاتی ہے. کہاں تک؟ پہلے ٹخنوں تک. پہلے یہ پانی سے باہر کھڑا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ٹخنوں تک، پھر اور آگے اترتا ہے گھٹنوں تک، پھر اور آگے اترتا ہے کمر تک، اور اس کے بعد پھر اور 1000 ہاتھ ناپتا ہے. کتنا؟ اور 1000 ہاتھ اس کو ناپتا ہے، ڈوری کو کی پیمائش کرتا ہے ڈوری کے ساتھ. تو وہاں پر یہ لکھا ہے کہ پھر پانی جو تھا تیرنے کی حد تک ہے. کتنا ہے؟ تیرنے کی حد تک. پھر اس کے بعد حزقیل کہتا ہے کہ جب میں پلٹ کر واپس کنارے کی طرف دیکھتا ہوں تو وہاں پر کنارے کے اوپر طرح طرح کے درخت نظر آتے ہیں. کیا نظر آتے ہیں؟ درخت نظر آتے ہیں. یہ درخت پہلے تھے؟ جب پانی کے اندر اترا ہے تب یہ درخت نہیں تھے، پر جب پانی میں یہ آگے بڑھ جاتا ہے، تیرنے کی حد تک جاتا ہے، پھر پلٹ کر دیکھتا ہے تو اسے درخت نظر آتے ہیں. اس کے بعد وہ مزید اور دیکھتا ہے کہ یہ پانی بہتے ہوئے ایک بڑے سمندر میں جا کر گرتا ہے، اور وہاں پر جب یہ جا کر گرتا ہے تو اس سمندر کی ساری کڑواہٹ کو ختم کر دیتا ہے اور اسے میٹھا کر دیتا ہے. اور کڑواہٹ کو ختم کر دینا، نمکینی کو سمندر کی ختم کر دینا، اس سے مراد یہ ہے کہ وہاں پر زندگی بکثرت ہوگی. بہت زیادہ جو کڑوا پانی ہوتا ہے اس میں زندگی نہیں ہوتی، اس میں کوئی سمندری جانور آپ کو نظر نہیں آئے گا، مچھلیاں کوئی نہیں ہوں گی، دوسرے بھی کئی طرح کے جانور نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ اس میں زندہ نہیں رہ سکتے، اس میں موت ہوتی ہے. پر یہ جو دریا ہے جو ہیکل سے بہ رہا ہے، اس کا پوائنٹ کہاں ہے؟ مرکز کہاں ہے؟ یہ ہیکل سے بہ رہا ہے، دنیا کے کسی اور شہر سے نہیں، یہ یروشلم سے بہ رہا ہے. آمین آمین. اور یہ جب بڑے سمندر میں جا کر گرتا ہے، یہ جو ہیکل سے، جو یروشلم سے چشمہ جاری ہوا، جو ہیکل سے چشمہ جاری ہوا، جو خدا کے مذبح کے نیچے سے چشمہ جاری ہوا، یہ جا کر تمام تر جو ہے وہ سمندر کی کڑواہٹ کو ختم کر دیتا ہے. اور جہاں پر پہلے موت ہے، زندگی نہیں ہے، کڑواہٹ کے سبب سے وہاں پر زندگی پیدا ہو جاتی ہے. اور
حزقیل دیکھتا ہے کہ پھر میں نے دیکھا کہ سمندر کے اندر بہت ساری مچھلیاں تھیں. آمین. پہلے مچھلیاں بھی نہیں تھی. ہاللیلویا. آئے اب اس تھوڑی سی رویا کو مختلف پہلوؤں کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ اس رویا کا مقصد کیا تھا. پہلے تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہیکل کی بحالی، ہیکل پھر سے تعمیر کی جائے گی، اس بات کا خدا حزقیل کو بیان کر رہا ہے. اس کے بعد پانی جو ہے یا دریا، کلام مقدس میں پانی کو کلام سے تشبیہ دی جاتی ہے. پانی کو کلام سے تشبیہ دی جاتی ہے، یعنی کہ کلام کو پانی سے تشبیہ دی جاتی ہے، اور دوسرا روح القدس کو پانی سے تشبیہ دی جاتی ہے. آمین. پانی تشبیہی طور پر کن چیزوں کی علامت ہے؟ روح القدس اور کلام. آمین. یہاں پر خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ایک ایسی تعلیم جو ہیکل میں سے جاری ہوگی، خدا کے گھر میں سے جاری ہوگی، اس تعلیم، اس کلام کے سبب سے دنیا جو ایک بڑے سمندر کی طرح ہے، جس میں کڑواہٹ ہے، جس میں زندگی نہیں بلکہ موت ہے، جب یہ تعلیم، جب یہ کلام، یروشلم کے خدا کا کلام، بنی اسرائیل کے خدا کا کلام، کلام مقدس جب یہاں سے جاری ہوگا تو یہ بڑے سمندر میں جب جائے گا تو وہاں پر یہ زندگی کو لے کر آئے گا. آمین. آمین. اور یہ یسوع مسیح کی بابت ہے. اس کے بعد یہ روح القدس کا بیان یہاں پر کیا جاتا ہے کہ یہ دریا جو ہے یہ ہماری روحانی جو ایک مقدار ہے اسے ناپنے کے لیے بھی ہے کہ ہم خدا کے روح میں، ہم اس روحانی دریا میں، ہم اس روح کے دریا میں کہاں تک ہیں. آمین. دیکھیں، جب ہم خدا کے کلام پر ایمان لاتے ہیں، ہم نئی پیدائش کو حاصل کرتے ہیں، تو پھر بائبل کے مطابق ہم نئی مخلوق بن جاتے ہیں. ہم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ ہم روحانی ہو جاتے ہیں. ہم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو جاتے ہیں. ہم ابلیس کے فرزند نہیں بلکہ خدا کے فرزند بن جاتے ہیں. ہم دنیا داری سے چھوٹتے جاتے ہیں اور روح میں بڑھتے جاتے ہیں. آمین. جب ہم کلام کی طرف آتے ہیں، جب ہم روح القدس میں یا روح میں بڑھتے ہیں، تو کوئی بھی بندہ چاہے وہ کتنا ہی بہترین جو ہے وہ شخص کیوں نہ ہو، کبھی بھی کوئی بھی شخص ایک دم سے اس حالت تک نہیں آ جاتا کہ وہ ایک دم سے جمپ لگائے اور کمر تک کے پانی میں چلا جائے. نہیں، یہ روحانی جو ہمارا معیار ہوتا ہے یہ دھیرے دھیرے بڑھتا ہے. کیسے؟ دھیرے دھیرے بڑھتا ہے. جب ہم نئی پیدائش کو حاصل کرتے ہیں، ہمیں پاکرو کا تجربہ ہوتا ہے، تو ہم ٹخنوں تک کے پانی میں ہوتے ہیں. کہاں تک؟ ٹخنوں تک کے پانی میں. اگر ایک انسان ہم اسے سمندر میں اتاریں یا دریا میں اتاریں اور وہ بالکل ٹخنوں تک کے پانی میں کھڑا ہوا ہو، تو وہاں پر جب وہ پاؤں پانی کے اندر جاتے ہیں، پانی کے اندر جب پاؤں جاتے ہیں تو پانی کی جو تاثیر ہوتی ہے، پانی کی تاثیر کے موافق ہمارے پورے بدن کے اندر ایک لہر دوڑ جاتی ہے اور ہمارا تمام تر مائنڈ جو ہے وہ ایک دم سے ریلیکس ہو جاتا ہے، ہم مطمئن ہو جاتے ہیں. آمین. ہم جب خداوند میں پہلا اسٹیپ رکھتے ہیں تو ہم بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں یہاں پر کھڑے نہیں رہنا. خدا کی اور بھی برکتیں ہیں. کلام کہتا ہے کہ روح میں بڑھتے جاؤ. آمین. تو حزقیل کی معرفت خدا یہ کہتا ہے کہ روح میں بڑھنا ہے. پھر ہم جب تھوڑا سا آگے اور بڑھتے ہیں، ہم گھٹنوں تک کے پانی میں چلے جاتے ہیں. جب ہم گھٹنوں تک کے پانی میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پر ہم تھوڑا اور گہرے میں آ جاتے ہیں. یہ مثال کے طور پر ایسا دیکھ رہے ہیں آپ کے، پہلے ہم دعا کرنا سیکھتے ہیں،
جب دعا کرنا تھوڑا بہت ہمیں آ جاتا ہے تو پھر ہم اور آگے بڑھتے ہیں، ہم کلام کو پڑھنا اور سمجھنا جو ہے اس پر غور کرتے ہیں، ہم اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جب ہم ٹخنوں تک ہیں تو پھر جب ہم گھٹنوں تک جاتے ہیں تو گھٹنے ہمیں جھکاتے ہیں، گھٹنے ہمیں جھکاتے ہیں، گھٹنے ہمارے جھکنے میں مدد دیتے ہیں، ہم خدا کے حضور میں اور زیادہ گہرے طور پر جھکتے ہیں، اور گھٹنوں کا جھکاؤ خدا کو پسند ہے، حلیمی خدا کو پسند ہے، خدا کے آگے جھک جانا یہ پسند ہے۔ جب ہم ٹخنوں تک کے پانی میں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پیر روحانی دریا میں اتر چکے ہیں، ہمارا سفر جو ہے وہ روح کے دریا میں شروع ہو چکا ہے، ہم روح کے دریا میں اپنے پاؤں جما چکے ہیں۔ پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم ٹخنوں تک میں جب جاتے ہیں تو پھر ہم اور زیادہ گہرے میں جاتے ہیں اور ہم جھکنے کی حد تک آ جاتے ہیں۔ پھر صرف گھٹنے ہی نہیں جھکتے، پہلے دل جھکتا ہے، پھر بندے کا گھٹنا جھکتا ہے۔ ہاللیلویا، ہم اور گہرے میں جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، پھر حزقیل دیکھتا ہے کہ وہ یہاں تک نہیں رہا کہ نہیں بس یہاں تک بہتر ہے، اس نے اور کوشش کی اور خدا کے روح نے اس فرشتہ نے اسے تقویت دی، اسے ابھارا کہ مزید اور آگے کی طرف سفر کر۔ یہ اور آگے کی طرف جاتا ہے تو کمر تک کے پانی میں جا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کہاں؟ کلام میں کچھ کمر کے بارے میں لکھا ہے؟ سچائی سے کمر بستہ ہو، سچائی سے کمر بستہ ہو۔ روحانی ہتھیاروں میں لکھا ہے کہ تو سچائی سے اپنی کمر کو، سچائی کے پٹکا سے اپنی کمر کو کس لے۔ آمین آمین۔ تو بندہ سچائی کے ساتھ تبھی کمر کستا ہے جب روح میں کافی جو ہے آگے بڑھ جاتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے، ورنہ اس سے پہلے جھوٹ سچ تھوڑے تھوڑے چلتے رہتے ہیں۔ پر جیسے جیسے بندہ آگے بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے وہ اپنی کمزوریوں پر، خامیوں پر اور طرح طرح کی بری عادات پر قبضہ پاتا جاتا ہے اور وہ بڑھتا جاتا ہے، غالب آ جاتا ہے۔ آمین۔ تو جب حزقیل کمر تک کے پانی میں ہے تو بائبل ہمیں روحانی سفر میں یہ کہتی ہے کہ اپنی کمریں مضبوطی کے ساتھ کس لے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ پہلے ہمارے پاؤں کلام میں یا روح کے دریا میں ٹھہرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم آگے مزید پیش رفت کرتے ہیں اور ہمارے گھٹنے خدا کے حضور میں جھکنا جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں، اور جب ہم مزید اور آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہماری کمریں جو ہیں وہ بھی خدا کے جو ہے وہ دریا میں، اس روحانی دریا میں جو ہے وہ مضبوطی سے کسنے کے قابل ہو جاتی ہے اور خدا ہمیں تقویت دیتا ہے، ہم روح میں مضبوط ہو جاتے ہیں۔ آمین۔ آپ تھوڑا سا سمجھ رہے ہیں کہ یہ بات کیا ہے؟ ایک دم سے جم مار کر کوئی بھی کمر کے معیار تک نہیں جائے گا، ٹھیک ہے؟ اتنی مقدار میں نہیں جائے گا۔ کیسے جانا ہے؟ رفتہ رفتہ، ایک ایک اسٹیپ کر کے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم آج ہی ہم نے روح القدس کو پایا ہے یا نجات پائی ہے تو ہم صبح اٹھے اور معجزات کرنا شروع کر دیں، کبھی بھی نہیں ہوگا، آہستہ آہستہ ہوگا۔ آمین آمین۔ ابھی یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ خدا نے یہاں پر بہت سارے لوگ آتے ہیں دعاؤں کے لیے، تو آپ نے دوسرے سیشن میں دیکھا ہے ہم ہاتھ بڑھاتے ہیں تو لوگ جو ہے وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں یا بدروہیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک دم سے نہیں ہوا، یہ ایک دم سے نہیں ہوا، دھیرے دھیرے ہمیں پتہ نہیں کئی سال لگے خدا کے ساتھ وفاداری میں چلتے چلتے، اور پھر جا کر ہم یہاں تک پہنچے۔ بہت سارے لوگ کلام سے متاثر ہوتے ہیں، کسی بھی شخص کے کلام سے متاثر ہوتے ہیں، کہتے ہیں وہ بندہ جب کلام کرتا ہے نا تو بندھن کھل جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، وہ ایک ہی دن میں کلام کرنا اس نے نہیں سیکھا، یا کلام پر ایسی گرفت اس کی ایک ہی دن میں نہیں بنی، بلکہ کئی سالوں سے لگے سیکھنے میں، کئی سالوں سے لگے پریکٹس کرنے میں، اور پھر جا کر خدا کے ساتھ وفاداری اور ریاست میں وہ بڑھتے بڑھتے اس مقام تک پہنچا ہے کہ اب جب وہ کلام کرتا ہے تو بندھن کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آمین۔ تو یہ سب ایک دم سے نہیں ہوگا، بلکہ رفتہ رفتہ، دھیرے دھیرے، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ اور یہاں میں ایک اور خوبصورت بات آپ کو بتاؤں، یہ جو روحانی سفر ہے اس میں ہم پہلے ٹخنوں تک جاتے ہیں۔ کتنے پانی میں؟ ٹخنوں تک۔
اچھا جب بندہ صرف ٹخنوں تک کے پانی میں کھڑا ہو تو واپس جانا آسان ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے؟ آسان ہوتا ہے نا. بہت سارے لوگ ٹخنوں تک کے پانی میں آتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں کیونکہ یہاں سے واپس جانا بڑا آسان ہے. کچھ لوگ مزید آگے بڑھتے ہیں, وہ گھٹنوں تک کے پانی میں چلے جاتے ہیں, تو گھٹنوں تک کے پانی میں بھی جا کر بندہ آسانی کے ساتھ باہر آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ کمر تک کے پانی میں کھڑے ہوتے ہیں. جب بندہ کمر تک کے پانی میں ہوتا ہے نا, تو جب وہ واپس جاتا ہے, اگر اسے واپس جانا ہو تو بڑا زور لگانا پڑتا ہے کیونکہ وہ گہرے میں ہے. سمندر کی لہریں یا دریا کی لہریں اس کے ساتھ زور آزمائی کرتی ہیں. پر یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ واپس چلے جاتے ہیں. ٹخنوں تک, گھٹنوں تک, کمر تک کے پانی میں جانے کے بعد لوگ واپس چلے جاتے ہیں. وہ ٹیکس سلائڈ کر جاتے ہیں, گر جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں وہ 4 دن وہ بھی بڑا اچھا بندہ تھا, وہ بڑے موضوعات کرتا تھا, کلام اچھا سناتا تھا, اب وہ بدی میں پڑ گیا ہے کیونکہ اس نے واپسی کا رخ اختیار کر لیا. یہاں تک آ کر ہم اپنی من مرضی کر سکتے ہیں, ہم اپنی مرضی سے چل سکتے ہیں. روحانی سفر میں ٹخنوں تک, گھٹنوں تک, کمر تک جا کر ہم اپنی مرضی کر سکتے ہیں. پر اس کے بعد حزقیل کہتا ہے کہ فرشتہ نے مجھے کہا کہ اور آگے بڑھ. فرشتہ نے کیا کہا؟ اور آگے بڑھ. تو جب وہ اور آگے بڑھا تو وہاں لکھا ہے کہ پانی کس حد تک تھا؟ کس حد تک؟ تیرنے کی حد تک. کہاں تک؟ اگر دریا کا بہاؤ اس طرف ہے, کیسا ہے؟ اگر اس طرف دریا کا بہاؤ ہے تو میں الٹا تیر سکتا ہوں. کیوں نہیں تیر سکتا الٹا؟ پانی کا بہاؤ جس طرف ہے, پانی اپنی مرضی سے مجھے چلائے گا. آمین آمین. اگر مجھے دریا کو پار بھی کرنا ہے تو میں بالکل سیدھا پار نہیں کر سکوں گا, پانی کے ساتھ ساتھ مجھے چلتے چلتے تھوڑا تھوڑا ٹرن کرتے ہوئے نکلنا پڑے گا, اور یہ وہاں پر پانی کی مرضی ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. یہاں پر قدرتی یا فطرتی مرضی ہے. تو یہی ہمارا روحانی سفر اسی طرح سے ہوتا ہے. پہلے ہم ٹخنوں تک ہیں, پھر گھٹنوں تک ہیں, پھر کمر تک ہے, یہاں تک ہم اپنی کافی مرضیاں کر لیتے ہیں. پر مزید جب ہم اور آگے بڑھ جاتے ہیں تو پھر ہم روح کے بہاؤ میں ہوتے ہیں. پھر روح اپنی مرضی سے ہمیں چلاتا ہے, پھر ہماری مرضی نہیں چلتی, پھر اس کے بہاؤ کے ساتھ ہمیں چلنا پڑتا ہے, پھر روح کی فطرت کے ساتھ ہمیں چلنا پڑتا ہے. آمین آمین. پھر روح جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. آپ کس معیار تک رہنا چاہتے ہیں؟ کس معیار تک رہنا چاہتے ہیں؟ تیرنے کے معیار تک چلیں. اسٹاپ نہیں کرنا. روحانی سفر کبھی بھی رکتا نہیں ہے. روحانی سفر میں پیش رفت جاری رہتی ہے. روحانی سفر میں کبھی بھی نہ رکیں, اور جو رک جاتے ہیں وہ سمجھے کہ ابھی تک وہ گہرے میں گئے ہی نہیں. ہاللیلویا. جو گہرے میں جائے گا پھر وہ اپنی مرضی سے نہیں, پھر وہ روح کی مرضی سے چلے گا. ہاللیلویا ہاللیلویا. میرے عزیزو, خدا ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم گہرے میں چلیں. پولوس خدا یسوع مسیح پترس سے کیا کہتا ہے جب اس سے ملاقات ہوتی ہے کشتی پر؟ کیا کہتا ہے خدا کہ کشتی کو گہرے میں لے کر چل. ہم گہرے میں جائیں گے تو خوراک ہمیں ملے گی. اسے مچھلیاں ملی. وہ مچھیرا تھا, اتنی ہی مچھلیاں اسے ملی کہ سمجھ لے کہ وہ مچھلیاں نہیں تھے, وہ نوٹوں کے بنڈل تھے. آمین. خوراک بھی ملی, مال بھی ملا, اور جو ہے ایک بڑا موزہ بھی دیکھا. اور یہ ساری باتیں تب زندگی میں ہوتی ہے جب ہم گہرے میں چلتے ہیں. کنارے پر بیٹھ کر بات نہیں بنے گی. ہاللیلویا. بات سمجھ رہے ہیں؟ کنارے پر بیٹھ کر بات نہیں چلے گی. چھوٹی چھوٹی سی پریئر میٹنگز کرنے سے بات نہیں چلے گی. پوری پوری رات خدا کے ساتھ گزاریں. ہاللیلویا. تھوڑی تھوڑی سی چنگاریاں روح القدس کی ہمارے اندر میں بھڑکتی ہے, اور وہ جلد ہی جو ہے وہ دب جاتی ہے. تو ایسے بات نہیں بنے گی. اگر روح میں بڑھنا چاہتے ہیں تو ان چنگاریوں کو ایک بڑا الاؤ بننے دیں. ہاللیلویا. بڑا سارا پامڑ بلندو روح القدس کا. ہاللیلویا. تو یہ ایسے بات نہیں بنے گی. اچھا, ایک اگر چنگاری کے ساتھ
آپ کسی چیز کو جلانا چاہیں گے، جل جائے گی وہ؟ چھوٹی سی چنگاری ہو جل جائے گی؟ نہیں جلے گی، چھوٹی سی چنگاری سے نہیں جلے گی. وہ چھوٹی سی چنگاری کو آپ دبائیں گے نا، ہاتھ میں وہ دب جائے گی. پر اگر ایک بڑے الاؤ کے اندر آپ کسی چیز کو جلانا چاہیں گے تو پھر اگر آپ اسے بچانا بھی چاہیں نا، بعد میں وہ بچ نہیں سکے گی. ہاللیلویا. تو روح القدس کا بڑا الاؤ اپنے اندر جگنے دیں، جلنے دے ایک بڑا الاؤ، بھڑکنے دے ایک بڑا الاؤ. روحانی معیار میں بڑھتے رہیں. تھوڑی سی جو ہے وہ عبادت نہیں، بلکہ خدا کو اپنا پورا دل دے دیں. آپ کا اٹھنا بیٹھنا ایک ہی عبادت بن جائے خدا کے حضور میں. آمین. آپ جب شادی بیاہ میں جائیں تو پھر دنیا داری کی باتیں نہیں کریں گے. کیسی کریں گے؟ کلام کی باتیں کریں گے. شادی بیاہ میں بھی جا کر کہیں گے کہ یہ رسم ٹھیک نہیں ہے، کلام کی بات کریں ہم. آمین. پھر یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں جی چلو ٹھیک ہے، انجے تو سی خدا دے نال رہنے ہیں، عبادت بھی کرنے ہیں، ٹھیک ہے، پر رسماں ٹھیک ہے جی چلنیاں نے، جدی پشتی چلن دو. پھر ایسا کہیں گے؟ یہ وہ کہتے ہیں جو ٹخنوں تک یا گھٹنوں تک ہے، پر جو روح میں تیرنے کی حد تک ہے وہ روح کے ساتھ بہتے ہیں. پھر انہیں دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی، دنیا اچھا سمجھے یا برا سمجھے. ہاللیلویا. پھر وہ کلام میں بڑھتے جاتے ہیں کیونکہ روح کے زور میں ہے. وہ انہوں نے اپنی وفاداری دکھائی، انہوں نے اپنا سفر روکا نہیں، وہ بڑھتے رہے ہیں، وہ چلتے رہے ہیں اور یہاں تک آگے ہیں کہ اب خدا کی مرضی ان کی زندگی میں پوری ہوتی ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. میرے عزیزو، صرف گیت گانے سے بات نہیں بنے گی کہ کر لے قبضہ اے پاکرو، دل کی دھڑکن سوچو پہ تو، اس کے ساتھ چلنا پڑے گا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. رکنا نہیں ہے کہ روح القدس اس طرح بلا رہا ہے، کلام کہہ رہا ہے یہ کام نہیں کر. میں کہہ رہا ہوں قرآن میں ہلے تیرا چھوٹا جنہ تو بندہ وا، ٹھیک ہے، مٹی کا پتلا وا، ہو جاتی ہے غلطی خطا. نہیں، ایسا کہنے والے روح میں قبضہ نہیں روح کو کرنے دیتے. وہ اپنی مرضی کو زیادہ جانتے ہیں. آپ روح کو قبضہ کرنے دیں. اس کے لیے آپ کو اس کی مانتے رہنا ہے، آگے بڑھتے رہنا ہے، روز بروز بڑھتے رہنا ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ دعا کا وقت بڑھائیں تو دعا میں زیادہ وقت دیں. اگر کہا جاتا ہے کلام زیادہ پڑھا کریں تو اس کلام میں زیادہ وقت دینا. آپ بڑھتے رہیں اور پھر آپ روح کے بہاؤ میں ہوں گے. اور روح کے بہاؤ میں جانے کے بعد پھر آپ کی اپنی مرضی نہیں ہوگی. تیراکی کا یہ اصول ہے، تیراکی کا یہ اولین اصول ہے کہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہنا ہے، پانی کے بہاؤ کے الٹ نہیں کوئی بہے گا. آمین. کلام کے ساتھ بہنا شروع کر دیں، روح کی مرضی، روح کی آواز کے ساتھ چلنا شروع کر دیں. ہاللیلویا. پھر اس کے بعد جب حزقیل پار پہنچ گیا، پار جانے کے بعد جب وہ پلٹ کر دیکھتا ہے تو نظارہ تبدیل ہو جاتا ہے. ہاللیلویا. پہلے درخت نہیں تھے، پہلے پھلدار درخت نہیں تھے، پر اب جب روح میں تیرنے کے بعد وہ دیکھتا ہے تو پھر نظارہ ٹوٹل تبدیل ہو گیا ہے. اب ہر چیز کا نقشہ تبدیل ہو گیا ہے. پہلے جہاں پر ویرانیاں تھی، پہلے جہاں پر سنسانیاں تھی، پہلے جہاں پر سنسان جو تھی وہ جگہ تھی، جب اس نے اپنی زندگی میں پلٹ کر واپس دیکھا تو پھر وہ ساری جگہ جو ہے وہ تبدیل ہو گئی. کیوں تبدیل ہو گئی؟ کیونکہ اب روح میں رہنے سے، کلام میں رہنے سے اس کے دیکھنے کا نظریہ ہی چینج ہو گیا ہے. وہ روح میں رہتے ہوئے جب واپس پلٹ کر دیکھتا ہے تو ہر چیز جو ہے اسے تبدیل نظر آتی ہے. پھر وہ دنیا کی طرح نہیں بلکہ خدا کی طرح سوچنا شروع کر دیتا ہے. اس کا نظریہ، اس کا کانسیپٹ جو ہے خدا کے جیسا ہو جاتا ہے کہ وہ سب چیزوں کو تبدیل کرنے پر قادر ہے. ہاللیلویا. پھر یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نشہ چھوڑنا چاہتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، خدا کی مرضی ہوگی تو ٹھیک ہے. پھر وہ یہ کہنا شروع کریں گے کہ خدا یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے. آمین. آمین. پھر تصویر بدل جائے گی، پھر ساری باتیں عیاں ہو جائیں گی. ہاللیلویا. ہماری زندگیوں میں تب تک پھل نظر نہیں آئیں گے جب تک ہم روح میں گہرے میں نہ جائیں گے. آمین. میرے عزیزو، پھر یہاں پر جو بڑی بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دریا جو ہے یہ جب جا کر سمندر میں گرا تو سمندر کی کڑواہٹ کو ختم کر دیا. میرے عزیزو، روحانی لوگ، روح میں رہنے والے لوگ، کلام کے ساتھ، بائبل کے ساتھ چلنے والے لوگ، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں یا بہت سارے ہم یہاں پر جو جمع ہے، ہماری زندگیوں میں تبدیلی کی وجہ کیا تھی؟
کلام مقدس. آمین. کلام مقدس اور روح کی معموری. کسی شخص نے جو کلام کی واقفیت رکھتا تھا اس نے ہم سے بات کی اور وہاں سے چشمہ جاری ہوا, وہاں سے جو اس کے اندر سے ندی جاری ہو رہی تھی, جیسا کلام میں لکھا ہے کہ تمہارے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی. ہمارے اندر موت کا چشمہ بہ رہا تھا, پر اس کے اندر سے کلام کی صورت میں وہ زندگی کی ندی ہمارے اندر آئی اور اس نے ہماری بھی کڑواہٹ اور موت کو ختم کر دیا. ہاللیلویا. اسی طرح سے کلام خدا میں لکھا ہے امثال کی کتاب میں کہ صادق کا منہ زندگی کا چشمہ ہے. آمین. صادق کا منہ زندگی کا چشمہ ہے, کیونکہ وہ سچا ہے, اس کے منہ سے سچا کلام نکلے گا, اور جب سچا کلام نکلتا ہے تو پھر زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں, پھر سچائی کے ساتھ زندگی وابستہ ہوتی ہے اور موت جاتی رہتی ہے. ہمارے اندر تبدیلیاں رونما ہونے لگتی ہیں. آمین. ویسے یہ جو سمندر ہے یہ پوری دنیا کو ظاہر کر رہا ہے. سمندر پوری دنیا کو ظاہر کرتا ہے, اور جب خدا کا کلام اس دنیا کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس دنیا کی ساری کڑواہٹ ختم ہوتی جاتی ہے اور پھر زندگی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. آمین. آمین. میرے عزیزو, کلام خدا ہمیں آج یہی سکھاتا ہے, یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ روح میں ہم نے بڑھنا ہے, تیرنے کی حد تک جانا ہے, ہم نے رکنا نہیں ہے. آمین. آئے اپنے سروں کو خدا کے سروں میں